أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة. قلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه. وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر وليس فيه بيان أمر ولا نهي فماذا تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے. کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے. اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے.
دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنی شکستہ تیر گنو۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنی شکستہ تیر گنو۔ خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام اور ہمارے اسٹیج پر موجود ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ اور نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے قرآن و سنت کانفرنس۔ میں نے کانفرنس کے نام کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک سورت تلاوت کی ہے، جس سورت کے بارے میں محمد بن ادریس حضرت امام شافعی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر خالق انسان کی ہدایت کے لیے پورے قرآن کریم کی بجائے اسی سورت العصر کو نازل فرما دیتے تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ سورت دیکھنے میں نہایت مختصر ہے مگر مضامین کے اعتبار سے نہایت جامع بھی ہے، اور اسی طرح میں نے اپنے مضمون کی مناسبت سے 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہے اور تین احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں، اور تینوں احادیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں انشاءاللہ بیان کے دوران یہ عرض کروں گا کہ میں نے احادیث کے انتخاب کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کا انتخاب کیوں کیا ہے، اور حضرت علی ہی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی 3 احادیث مبارکہ میں نے تلاوت کیوں کی ہیں۔ بہرحال میں نے مضمون کی مناسبت سے ایک نہایت مختصر صورت اور 3 احادیث مبارکہ عرض کی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ایک مضمون بیان فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، وہی انسان کامیاب ہوگا، الا الذین آمنوا، جس انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعملوا الصالحات، اس کے عمل نیک ہوں، وتواصوا بالحق، ٹھیک عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دیتا ہو، وتواصوا بالصبر، اگر اس دعوت پر مشکلات آ جائیں تو مشکلات سے ڈر کے اپنی دعوت کو نہ بدلے بلکہ مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر دے۔ اس انسان کی نجات میں کوئی کلام اور کوئی شک نہیں ہے۔ خالق نے نجات کا مدار 4 چیزوں پہ رکھا ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم کی روشنی میں عقائد، نمبر 2 اعمال صالحہ، اور نمبر 3 اس کی دعوت، اور نمبر 4 ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹ جانا۔ پہلی چیز عقیدہ ہے، دوسری چیز عمل ہے، تیسری چیز دعوت ہے، اور چوتھی چیز اپنے دعوت پہ صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹنا ہے۔ تو پہلی چیز انسان کا عقیدہ ہے، عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور عمل کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ جو انسان کے بدن اور دل میں فرق ہے وہی انسان کے عقیدے اور عمل میں فرق ہے۔ آپ حضرات اس اصول کو بخوبی جانتے ہیں، یہ دنیا کا طے شدہ اصول ہے کہ جس قدر چیز قیمتی ہو اسی قدر اس کے رکھنے کا محل بھی زیادہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے بازار میں کبھی چکر لگایا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جوتے کی دکان پر کبھی گارڈ نہیں رکھے جاتے، کپڑے کی دکان پر کبھی گارڈ نہیں رکھے جاتے۔ گارڈ اگر رکھے جاتے ہیں تو جوتے اور کپڑے کی دکان پہ نہیں بلکہ ان کو رکھا جاتا ہے کرنسی کی دکان پہ۔ اگر گارڈ رکھے جاتے ہیں تو سونے اور چاندی کی دکان پر۔ اگر چیز قیمتی ہو اس کے رکھنے کا محل زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ میرے اللہ کے خزانے میں عقیدہ بھی ہے، میرے اللہ کے خزانے میں عمل بھی ہے۔ عقیدہ زیادہ قیمتی تھا، اللہ نے رکھنے کا محل اس کا دل رکھ دیا۔ عمل کم قیمت تھا، اللہ نے اس کا محل انسان کا بدن رکھ دیا۔ تو جو بدن اور دل میں فرق ہے وہ عقیدے اور عمل میں فرق ہے۔ دوسری بات، آپ نے یقیناً اس بات کا مشاہدہ بھی کیا ہے کہ اگر انسان کا کان کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے، اگر انسان کا ناک کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے، اس کا ہاتھ اور پاؤں کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے۔ اگر بدن کے چند اعضاء کاٹ دیے جائیں انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے دل کے چند حصے کاٹ دیے جائیں انسان زندہ نہیں رہتا۔
بالکل اسی طرح اگر اعمال شریعت میں سے انسان چند اعمال کو چھوڑ بھی دے مسلمان رہتا ہے، لیکن عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی چھوڑ دے تو انسان مومن نہیں رہتا۔ تو جس طرح دل کی حرکت کے لیے ضروری ہے کہ ایک معمولی رتی برابر بھی دل کو کاٹا نہ جائے، بالکل اسی طرح عقائد اور ایمان کے لیے ضروری ہے انسان سارے عقائد کو محفوظ رکھے، اور اسی طرح عقائد اور ایمان کے لیے ضروری ہے انسان سارے عقائد کو محفوظ رکھے اور کوئی ایک عقیدہ بھی اپنے ہاتھ سے جانے مت دے۔ یہ تو وہ عقائد کی بات ہے جو میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ عقائد کی بنیاد پہ امتیں بنتی ہیں، عقائد کی بنیاد پہ تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، ہمارے ہاں مسائل بھی اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً جب عقیدے پر بحث اور مسائل پہ بحث ہوتی ہے تو بعض حضرات کم علمی کی وجہ سے اشکال کر ڈالتے ہیں اور بعض جہالت کی بنیاد اس اشکال کا جواب نہیں دے پاتے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ہمارے ہاں ایک چیز بدن ہے، ایک چیز انسان کے بدن میں دل ہے، اور ایک تیسری چیز اور بھی موجود ہے کہ جس کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں جاتی۔ بدن انسان کو نظر آتا ہے، دل اگرچہ نظر نہیں آتا لیکن انسان محسوس کرتا ہے، اور تیسری چیز ہے انسان کے دل کی کیفیات۔ یہ تین چیزیں انسان میں موجود ہیں، نمبر ایک انسان کا بدن، نمبر دو انسان کا دل، نمبر تین انسان کے دل کے اندر ابھرنے والی کیفیات۔ تو جو شریعت نے بھی تین قسم کے احکام عطا فرما دیے، جس کا تعلق بدن سے ہے اس کو مسئلہ اور مسائل کہتے ہیں، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اس کو عقیدہ اور ایمان کہتے ہیں، اور جس کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے اسے تصوف اور طریقت کہتے ہیں۔ ایک کام انسان کے بدن کا ہے، یہ مسائل پر عمل کرتا ہے، ایک انسان کے دل کا کام ہے، یہ عقائد کو مضبوطی سے تھامتا ہے، ایک انسان کی قلبی کیفیات کا نام ہے، یہ قلبی کیفیت کا نام احسان ہے۔ آپ حضرات میں سے اکثر بیشتر طلباء علماء موجود ہیں، حدیث جبریل آپ نے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل آئے ہیں، ایک سوال یہ کیا ہے مل اسلام ہو، اللہ کے پیغمبر اسلام کیا ہے؟ پھر سوال کیا گیا مل ایمان ہو، اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے؟ پھر سوال کیا گیا مل احسان ہو، اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ یہ تین سوال کیے۔ اسلام کا تعلق بدن سے ہے جس کو مسائل کہتے ہیں، ایمان کا تعلق دل سے ہے جس کو عقیدہ کہتے ہیں، احسان کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہے جس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت عقائد کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت مسائل کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت تصوف اور طریقت کو بھی مانتے ہیں۔ اس کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے، امام ابو حنیفہ اور امام کے متبعین نے ہمیں تین علم عطا کر دیے ہیں، نمبر ایک علم کلام، نمبر دو علم الفقہ، نمبر دو تین علم تصوف۔ جس میں عقیدے سے بحث ہوتی ہے اس کو علم الکلام کہتے ہیں، جس میں مسائل سے بحث ہوتی ہے اس کو علم الفقہ کہتے ہیں، اور جس میں طریقت سے بحث ہوتی ہے اس کو علم تصوف کہتے ہیں۔ وہ انسان جو عقائد کا ماہر ہو اس کو علماء کی زبان میں متکلم کہتے ہیں، جو مسائل کے اندر ماہر ہو ایسے انسان کو فقیہ کہتے ہیں، جو طریقت کے فن کا ماہر ہو اس کو مرشد شیخ طریقت اور پیر کہتے ہیں۔ ہم نے علم الکلام کو بھی تحریر کیا، ہم نے علم الفقہ کو بھی تحریر کیا، ہم نے علم تصوف کو بھی تحریر کیا۔ فرق یہ ہے کہ جب آپ عقیدے کی بات کریں گے الفاظ علم الکلام کہیں گے، جب آپ فقہ کی بات کریں گے تو عنوان کے اوپر پھر علم الفقہ کے الفاظ اصطلاحات آئیں گی، جب آپ نے طریقت کی بات کرنی ہے تو پھر اس کے بعد الفاظ طریقت والے آئیں گے۔ یہ میری بنیادی گفتگو اگر آپ حضرات ذہن نشین فرما لی، اس کے بعد جو میں گفتگو کروں گا اس کو سمجھنا نہایت آسان ہوگا، لیکن اگر یہ بنیادی گفتگو آپ حضرات کے دماغ میں بٹھانے میں ناکام ہوا تو آئندہ گفتگو شاید آپ حضرات نہ سمجھ سکے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقائد کا مسئلہ بھی ہے، ہمارا فقہ اور مسائل کا مسئلہ بھی ہے، ہمارا تصوف اور طریقت کا مسئلہ بھی ہے۔ جب اس پر بحث ہوتی ہے تو ہمارے علماء کہتے ہیں ہم عقائد کے معاملے میں ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں، ہم فقہ کے معاملے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اور ہم طریقت کے معاملے میں نقشبندی سہروردی یا ہم حضرات چشتی اور یہ چار سلسلے رکھتے ہیں۔ تو بعضوں کو تعجب ہوتا ہے کیا امام ابو حنیفہ جامع نہیں تھا؟ ہم نے کہا جامع تھا، امام نے تمہیں عقائد نہیں دیے، ہم نے کہا عقائد بھی دیے، پھر تمہیں یہ
کہنے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ ہم علم الکلام میں ماتریدی ہیں، ہم مسائل کے اندر حنفی ہیں، اور ہم طریقت کے اندر نقش بندی یا سہروردی ہیں۔ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے اختصار کے ساتھ بہت ساری باتیں آج آپ حضرات کے سامنے زیر باس لانی ہیں۔ عموماً عقائد کو سننے کا ہمارا ذوق نہیں ہے، عموماً دلائل کی گفتگو کو بیان کرنے کا ہمارا ذوق نہیں ہے، اس لیے عموماً مجمع ایک کیفیت پہ طاری ہوتے۔ آج کون سی گفتگو شروع ہو گئی؟ ہم ترنم کے قائل تھے، جب ترنم نہ ملے تو تعجب ہوتے۔ ہم جذبات کے قائل تھے، اگر جذبات کی خطابت نہ ملے پھر بھی انسان کو تعجب ہوتے۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی اس چاشنی کو بھی پورا کروں گا، لیکن آگے چل کر میں نے تھوڑی سی بنیادی گفتگو کرنی ہے۔ یہ جو اشکال اٹھایا جاتا ہے نا، ہم عقائد پہ ماتریدی ہیں تو کیوں ہیں، ہم فقہ میں حنفی ہیں تو کیوں ہیں؟ امام ابو حنیفہ جامع تھے، امام صاحب نے طریقت پر بھی کتاب دی ہے، امام ابو حنیفہ نے حدیث میں کتاب دی ہے، امام ابو حنیفہ نے فقہ میں کتاب دی ہے، امام صاحب نے علم الکلام میں کتاب دی ہے۔ اگر تیرے علم میں نہیں تھی تو قصور میرا نہیں ہے، قصور تیرے علم کا ہے۔ امام صاحب پہ تبرہ بازی کرنے والے، اگر تو نے زبان درازی کی ہے، امام نے کتاب تحریر کر کے امت کے سامنے پیش نہیں کی، قصور تیرا ہے، قصور میرا تو نہیں ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کتاب لکھ کر نہ بھی دیتا تو کوئی قباحت کی بات نہ تھی۔ کوئی انسان کہہ سکتا تھا نا، جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے کون سی کتاب لکھ کر دی ہے؟ آپ کو کہ جی کوئی کتاب لکھ کر نہیں دی ہے۔ اگر امام کتاب لکھ کر نہ دے، اگر یہ تمہاری نظروں میں عیب ہے تو پھر پیغمبر نے کتاب لکھ کر نہ دی ہے، اس کو تم عیب مان لو گے۔ اگر عیب وہاں بھی نہیں ہے تو عیب یہاں بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال علم الکلام پہ امام صاحب نے الفقہ الاکبر میں بحث کی ہے، حدیث مبارک میں کتاب الاثار پر بحث کی ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فنون کے اندر کتاب امت کو دی ہے، اپنے شاگرد پیدا کی ہیں کہ جن نے امت کے سامنے مسائل رکھے ہیں۔ ہمارے عقیدے کی بحث بھی ہے، ہمارے فقہ کی بحث بھی ہے، ہمارے تصوف کی بحث بھی ہے، لیکن جب عقیدے کی باری آئے گی اصطلاح عقیدے کی چلے گی، جب فقہ کی باری آئے گی اصطلاحات فقہ کی چلیں گی، جب تصوف کی باری آئے گی ہمارے اصطلاحات تصوف کی چلیں گی۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ ہمارے عموماً عرف کے اندر یہ بات چلتی ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر تبلیغی جماعت میں کوئی انسان چلا جائے، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ یہ جی متکلم ہے، اب متکلم کا معنی یہ نہیں ہے علم الکلام کا ماہر ہے۔ تبلیغی جماعت کے یہاں متکلم کا معنی یہ ہے ایک آدمی گشت میں یہ گفتگو کرے گا، متکلم ہے۔ ایک راہبر ہوگا جو دروازے پہ دستک دے گا، راہبر ان کی ایک اصطلاح تھی، متکلم ان کی ایک اصطلاح تھی۔ ایک اصطلاح تبلیغی جماعت کی ہے، ایک اصطلاح علم الکلام کی ہے۔ ان اصطلاحات کو دیکھو گے کوئی اعتراض واقع نہیں ہوگا، لیکن جو ان اصطلاحات کو نہیں جانے گا، تصوف کی عبارت ہوگی عقیدے پہ فٹ کر دے گا، عقیدے کی عبارت ہوگی تصوف پہ فٹ کر دے گا۔ آج جو تمہیں چیلنج دیا گیا نا علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، اس کی وجہ یہی تھی۔ یہ چیلنج کرنے والا تمہارے اس علاقے کا رہنے والا ایک طالب الرحمان بھی ہے کہ جس کے دماغ میں شاید عقل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، وگرنہ علماء دیوبند کو کبھی چیلنج نہ دیتا۔ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، اصطلاحات کو بھی نہیں جانتا تھا، علم بھی نہیں رکھتا تھا۔ علماء دیوبند کو چیلنج کیا، کوئی اٹھا کبھی فضائل اعماد کو چیلنج کر رہا، کوئی اٹھا ہماری خانقاہ کو چیلنج کر دیا، کوئی اٹھا علماء کے عقائد کو چیلنج کر دیا، کوئی اٹھا فقہ کو چیلنج کر دیا۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے علم الکلام پہ گفتگو کرتے ہوئے عقائد پر بھی چیلنج قبول کی ہے، ہم نے گفتگو کرتے ہوئے فقہ کے مسائل پر بھی چیلنج قبول کی ہے، ہم نے گفتگو کرتے ہوئے طریقت اور تصوف پر بھی چیلنج قبول کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں بہت سارے وہ لوگ تھے جو چیلنج کرتے رہے، لیکن پھر وہ بلی کی طرح دم دبا کر بھاگ جاتے۔ تمہاری اسی شہر کا رہنے والا ایک بدبخت حنیف قریشی بھی ہے، اس نے چیلنج کیا۔ میں نے کشمیر کے علماء سے کہا اس کا چیلنج تم قبول کرو، اس سے مناظرہ کرنا یہ تمہارے دیوبند کے خاتم کے ذمہ ہے، لیکن کوئی چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں پنڈی کی سرزمین پہ کہتا ہوں حنیف قریشی کو بھی اس کی زبان میں کہتا ہوں اگر تو نے میرے علماء دیوبند کے خلاف زبان درازی کی ہے، تیری دستار اس قدر مقدس نہیں ہے میں اس کو جوتے کی نوک پہ اڑا کے نہ رکھ دوں۔ اگر تیرے اندر جرأت اور غیرت ہے، میری یہ بات ویڈیو پر ریکارڈ پر موجود ہے، میری بات آڈیو کیسٹ پر موجود ہے، یہ کیسٹ اس تک پہنچاؤ، اسے کہہ دو غیرت کی گولی کھا۔ چیلنج تو نے کی ہے، میں نے تیرا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ تو لکھ دے علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، اور جو علماء دیوبند کے عقیدے کی وہ رکھتا ہے وہ انسان کافر اور مشرک ہے۔ یہ لکھ دینا تیرا کام ہے، جگہ کا تعین تیرا کام ہے۔ جو جگہ تو کا طے کر دے گا، تاریخ طے کر دے گا، اس تاریخ اور جگہ پہ پہنچ کے تیرے چیلنج کو قبول کر کے تو اس سے ٹکرانا علماء دیوبند کے خاتم کا کام ہے۔ اگر تو نے غیرت کا دودھ پیا ہے تو میں نے تیرا چیلنج قبول کیا ہے۔ بسم
بسم اللہ پڑھ، میں تجھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کر دوں، تو کہنا نہیں علماء دیوبند کا روحانی بیٹا نہیں تھا۔ چیلنج وہ بھی کر رہا تھا۔ یہاں پر ایک بدبخت طالب علمان موجود ہے، اس نے چیلنج کیا علماء دیوبند کا قائد کفری شرکی ہے، لیکن تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اسی اگستہ اور 2006 نومبر کو طالب علمان سے مناظرہ طے ہوا۔ مولانا شفیق الرحمان دامت برکاتہم، مولانا انصر باجوہ دامت برکاتہم کے علاقے میں مناظرہ طے ہوا۔ یہی طالب علمان آیا، تمہارے پاس ویڈیو موجود ہے، اندر بند کمرے میں بند ہو کے کنڈی لگا دی اور کہا کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ یہ مناظرہ ہے کہ جب گفتگو کی جائے سٹیج پہ، جب مناظرہ کیا جائے بند کمرے میں؟ اگر میں اپنے عقیدے کی دعوت سٹیج پہ علل اعلان دیتا ہوں تو میں مناظرہ کرنے کی طاقت بھی بحمد اللہ تعالیٰ علل اعلان رکھتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے مجھے پنڈی سے غیر مقلد بھی بحمد اللہ تعالیٰ علل اعلان رکھتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے مجھے پنڈی سے غیر مقلد مولوی نے فون کیا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یقیناً طالب علمان ساتھ بیٹھا ہوگا۔ مجھے کہتا ہے مولانا گمن تم طالب علمان سے مناظرہ کرتے ہو؟ میں نے کہا میں تیار ہوں، مگر تمہارا طالب علمان مناظرہ نہیں کرے گا۔ کہتا ہے ہمارے شاہ صاحب تو تیار ہیں۔ میں نے کہا تمہارے شاہ صاحب قطعاً تیار نہیں ہے، اگر تم شاہ صاحب کو تیار کر لو میں تمہیں 10,000 انعام بھی دے دوں گا۔ کہتا ہے جی شاہ صاحب کہتے ہیں میں مناظرہ کروں گا مگر میں انٹرنیٹ پہ کروں گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں انٹرنیٹ پہ مناظرے کے لیے تیار ہوں، مگر مناظرے کا طریقہ یہ ہوگا مسجد طالب علمان کی ہوگی، طالب علمان بھی بیٹھا ہوگا، میں بھی بیٹھا ہوں گا، تم اس پہ انٹرنیٹ پہ براہ راست مناظرہ نشر کر دو، مجھے قبول ہے۔ کہتے ہیں نہیں تم سرگودا اپنے مرکز میں بیٹھو، طالب علمان اپنی مسجد میں بیٹھے اور پھر مناظرہ اور دنیا انٹرنیٹ پہ دیکھے۔ میں نے کہا یہ کوئی مناظرے کا طریقہ نہیں ہے، میں سرگودا بیٹھ جاؤں طالب علمان یہاں بیٹھ جائے، یہ کوئی مناظرے کا طریقہ نہیں ہے۔ طالب علمان کو چاہیے اپنی مسجد میں مناظرے کا میدان لگائے، طالب علمان مسجد میں بیٹھے۔ میں تیرے چیلنج کو قبول کر گیا ہوں گا۔ میں آج ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، آئیے عقیدہ سیکھیے۔ طالب علمان نے کتاب لکھی ہے، میں اس کی غلطیاں آج سٹیج پہ لاؤں گا اور میں کہوں گا اس غلطیوں کا جو میں بیان کروں گا تجھے چاہیے اس کا جواب دے دے۔ میرے دوستو میں نے زبان اگر سخت استعمال کی ہے یہ میری مجبوری ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جو غیر مقلدین کے نظریات کو نہیں جانتے وہ فوراً زبان سے کہہ دیتے ہیں نہیں تم نے زبان سخت اختیار کی ہے۔ طالب علمان جیسا غلیظ آدمی اگر وہ قلم سخت استعمال کرے گا میرا لہجہ تلخ ہوگا۔ اگر میرے اکابر دیوبند کے بارے میں کوئی زبان بھونکے گی میرا لہجہ تلخ ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہہ دو میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، تم اپنا عقیدہ بیان کرو، میں اپنا مسئلہ بیان کروں گا، تم اپنا مسئلہ بیان کرو۔ لیکن اگر تم نے دیوبندیت کے خلاف زبان درازی کرنے کی کوشش کی تم اتنے مقدس بھی نہیں ہو کہ تمہاری زبان کا جواب نہ دیا جائے۔ یہ طالب علمان نے کتاب لکھی ہے، راول پنڈی اسلام آباد سے کتاب لکھی گئی ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں دیوبندیت تاریخ و عقائد۔ اس کے شروع میں یہ بحث کرتے ہوئے طالب علمان لکھتے ہیں آپ اندازہ تو کرو تمہارے زبانے میں کتنا سخت لہجہ اس شیطان نے اختیار کیے۔ کہتے ہیں ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنا عقل مندی نہیں، لہذا ان کے دعووں اور تقریروں سے دھوکہ کا اگر ان کو موحد شمار کرنا بے عقلی ہے، یعنی علماء دیوبند بے عقل ہے۔ میں مولانا توحیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تم خود کو توحیدی کہتے ہو، وہ تم کو مشرک کہتے، تو کیا جوڑ ہے ہمارا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہی طالب علمان کہتے ہیں میں دیوبندیوں سے مشورہ دیتا ہوں اپنے علماء کے شرکیہ عقائد سے برات کے اظہار کر کے اپنے عقیدوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں قبول کر لو۔ یہی طالب علمان ایک عنوان قائم کرتا ہے اصلی چہرہ کے نام پہ۔ میں کہتا ہوں دیوبندیوں تم بھی عقل کے ناخن لو، تمہیں پتہ چلے تمہیں بھونکنے والا تمہارے شہر میں رہتے، دیوبند کے اوپر تبرہ کرنے والا تمہارے شہر میں رہتے، لیکن کوئی اس کی کلاس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دامن میں جو چور گھسا ہوا تھا اس کو باہر نکالنا چاہیے۔ اصلی چہرہ عنوان قائم کرنے کے بعد کہتے ہیں آج کل عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بری طرح سمائی ہوئی ہے کہ دیوبندی علماء توحید کے علم بردار ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ شرک کی جتنی قسمیں بریلویوں میں پائی جاتی ہیں جن پر دیوبندی علماء بڑے برستے اور گرجتے ہیں اس سے زیادہ خود دیوبندی مسلک میں ملتی ہیں۔ یہ طالب علمان تحریر کر رہے کہتے ہیں جس طرح بریلوی شرک کی پلیدی میں ڈوبے ہوئے ہیں دیوبندی بھی اسی پلیدی میں لت پت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مانتے نہیں، یعنی ایک چور دوسرا چتر والی بات ہے۔ یہ طالب علمان نے لکھا کتاب کے اختتام میں کہتے ہیں تم مت سمجھو دیوبندی موحد ہے، آخر میں کہتے ان کے پیچھے نماز ادا کرنا اور رشتہ ناتا کرنا بھی ویسے ہی غلط ہے جیسے بریلویوں کے ساتھ غلط ہے۔ میرے دوستو تم بتاؤ جو تمہیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کا فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بدبخت تمہارے ساتھ نکاح کے رشتے اور ناطے توڑنے کی بات کرتے میں اس کو موحد مان لوں میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز کے جواز کا فتویٰ دے دوں
میرے بس میں نہیں ہے کہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی تم فتویٰ دیتے ہو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، غیر مقلد تو میری مسجد میں نماز پڑھتے، وہ دھوکہ دیتے، تمہارے علم میں نہیں ہے۔ ایک رافضی ہے اور ایک نیم رافضی ہے، جس کو تم شیعہ کہتے ہو میں اس کو رافضی کہتا ہوں، جس کو تم غیر مقلد کہتے ہو میں اس کو نیم رافضی کہتا ہوں۔ ایک نظریہ ان کا، ایک نظریہ ان کا، کبھی رب نے توفیق عطا فرمائی میں تفصیلاً اس پہ بات کرتا چلا جاؤں گا، ان دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں آپس میں کتنے قریب ہیں۔ جس طرح اس کے مذہب میں تقیہ، اس کے مذہب میں بھی تقیہ ہے، دونوں تقیہ کے قائل ہیں۔ فتاوی استاریہ کراچی سے چھپے، مفتی عبدالستار سے ایک اہل حدیث مسئلہ پوچھتے، حضرت یہ تو بتائیں کیا دیوبندی حنفی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں نماز ہوتی تو نہیں ہے۔ کہا پھر ادا کریں یا نہ کریں؟ کہتے ہیں نماز پڑھ لیا کرو۔ حضرت جب نماز نہیں ہوتی پھر پڑھنے کے لیے کیوں جائیں؟ جواب سن، کہتے اس لیے جب تم حنفی کی مسجد میں جاؤ گے بلند آواز سے آمین کہو گے، لوگ پوچھیں گے تم نے آمین کیوں کہی ہے؟ تم ما فاتحہ خلف تم رفع الیدین کرو گے، لوگ پوچھیں گے تم نے کیوں کی ہے؟ تم ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہو جاؤ گے، لوگ پوچھیں گے تم نے ٹانگیں چوڑی کیوں کی ہیں؟ تمہیں دعوت دینے کا موقع مل جائے گا۔ حنفی کے پیچھے نماز ہوتی تو نہیں ہے مگر پڑھنی اس لیے ہے، اس کے بغیر دعوت دینے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ تیرے پیچھے نماز کا قائل نہیں ہے، وہ تجھے مومن نہیں سمجھتا، تیرے ساتھ نکاح کے عدم جواز کا قائل ہے۔ پھر میں بھی کہتا ہوں اگر تجھے میرے اکابر پہ گلے مجھے تجھ پہ گلے، اگر میرے پیچھے تیری نماز نہیں ہوتی تیرے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی، میں تجھے اہل سنت میں سے نہیں مانتا، تجھے بدعتی گمراہ اور ملحد تصور کرتا ہوں۔ ملحد ہیں یا نہیں بھائی؟ بلند آواز سے کہو، ابھی تو میں عقائد تیرے پاس لاؤں گا، ملحد ہیں یا نہیں؟ اب ملحد کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے حضرات کو تو الحاد کا ہی پتہ نہیں ہے، الحاد کا معنی کیا ہے، بدعتی کسے کہتے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے۔ میں بات معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہم نے بدعت کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے ہمارے حضرات کے سامنے اگر غیر مقلدیت کا مسئلہ پیش کیا جائے کہتے ہیں ہمارے قریب ہے، بریلوی دور ہے یہ قریب ہے، وہ عقیدے ہم سے ملتے ہیں اس کے نہیں ملتے۔ نہیں تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہوا کہ بریلوی اور غیر مقلد میں کیا فرق ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، ایک ہوتا ہے الحاد اور ایک ہوتا ہے بدعت۔ الحاد اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ دین کے ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا یہ الحاد ہے، اور غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین بنا لینا یہ بدعت ہے۔ جو مسئلہ ثابت شدہ تھا اس کا انکار کر دیا گیا یہ الحاد ہے، جو ثابت نہیں تھا دین کا حصہ بنا دیا یہ بدعت ہے۔ بدعتی اور ہے اور ملحد اور ہے۔ کیا معنی؟ 20 رکعت تراویح ثابت تھی یہ انکار کر گیا تو ملحد ہوا۔ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا ثابت تھا انکار کر گیا تو ملحد ہوا نا۔ اس کے تو نظریات بھی اور مسائل بھی الحاد پر مبنی ہے مگر ہمارے علم میں نہیں تھا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں عقائد جب زیر باس لاؤں گا نا میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتا چلا جاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے الحاد اور ایک ہوتا ہے بدعت۔ الحاد کا معنی یہ تھا ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا، اور بدعت کا معنی یہ تھا غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین کا حصہ بنا دینا۔ ایک جرم بریلوی نے بھی کیا ہے میں مانتا ہوں، لیکن اس سے بڑا جرم غیر مقلد نے کیا ہے جو تیرے علم میں نہیں تھا۔ اب میں اپنی بات تو شروع کر کے ان عباس کو زیر باس لاؤں گا، جہاں تک بحث ہوگی وہاں تک مکمل ہوگی، جو رہ گی رب نے توفیق عطا فرمائی۔ پھر کبھی میں نے آپ کے وقت کا بھی خیال کرنے، اپنے وقت کا بھی خیال کرنے، اپنے بعد ہونے والے بیان کا بھی خیال کرنے، میں ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بحث عرض کر دوں گا۔ پھر رب نے توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمت عطا فرمائی، آپ سننے کا ذوق رکھتے ہوئے تو یہ مباحث چلتی چلی جائیں گی۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب نے صراط مستقیم کے نام پہ کورس کا اعلان بھی کیا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا جو عالم اور طالب نہیں ہے ان کورس میں آپ آئیں، آپ کے سامنے عقائد ضرور آئیں گے۔ شعبان رمضان میں طلب آئیں گے، عقائد مسائل ضرور زیر باس آئیں گے۔ اب توجہ رکھنا، میں بات یہ تو عقیدوں میں بنیادی 3 عقیدے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ قیامت، نمبر 3 عقیدہ رسالت۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ اب عقیدہ توحید میں غیر مقلد نے کیا گول کھلائے ہیں؟ نمبر 2 عقیدہ قیامت کے بارے میں غیر مقلد کیا نظریات رکھتا ہے؟ نمبر 3 عقیدہ رسالت کے بارے میں غیر مقلد کیا نظریات رکھتا تھا؟ ان کی عقائد پہ غور کریں، تمہارے سامنے مسائل کھل جائیں گے۔ ایک عقیدہ توحید تھا، ایک اللہ کی ذات ہے، نمبر 2 اللہ کی صفات ہے، ہم اللہ کو ذات میں بھی یکتا مانتے ہیں، اللہ کو صفات میں بھی یکتا مانتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ کے بارے میں بات آئے گی، اللہ کہاں پر ہے، اللہ کس جگہ پر ہے، اللہ کن کے ساتھ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف اور ہوگا، غیر مقلدین کا موقف اور ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، جس کو عوامی زبان میں کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے۔ یہ علمی موقف نہیں ہے، اللہ
ہر جگہ پر ہے. ہمارا عنوان یہ ہے اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے. غیر مقلد کے گا نہیں, کہتا ہے اللہ عرش پر ہے. اللہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے, اللہ عرش پر ہے. اللہ کون و مقام میں نہیں ہے, اللہ لامکان نہیں ہے. ہمارا نظریہ اور تھا اور غیر مقلدین کا نظریہ اور تھا. ہمارا عقیدہ جو تھا کہ رب حاضر اور ناظر ہے. غیر مقلد کہتا ہے کہ نہیں رب حاضر اور ناظر نہیں ہے. ایک طرف ان کا نظریہ تھا, ادھر سے حنیف قریشی کی نسل احمد رضا خان کی نسل چلی ہے. انہوں نے کہا نہیں تم اللہ کی بات کرتے ہو, ہم تو نبی کو بھی حاضر ناظر اور مانتے ہیں. یہ انکار کرنے پر آیا تو رب کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کر گیا. وہ ماننے پر آیا تو رب کے علاوہ نبی کو حاضر ناظر مان گیا. اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کا حاضر اور ناظر ہونا یہ دلائل سے ثابت تھا. غیر مقلد انکار کر گیا, پیغمبر کا ثابت نہیں تھا. یہ بریلوی مان گیا. جرم دونوں نے کیا, لیکن بڑا مجرم یہ غیر مقلد ہے جو ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر گیا. نمبر 2 قسم کا مجرم یہ بریلوی تھا جو غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین کا حصہ بنا گیا. میں کبھی ایک بات کہتا ہوں نا, مثال کے طور پہ ایک مسئلہ تراویح کا آئے گا, ایک مسئلہ تراویح کے بعد دعا کے انتظام کا آئے گا. تراویح 20 رکعت تھی, غیر مقلد اس کو ماننے کے بعد دعا کے انتظام کا آئے گا. تراویح 20 رکعت تھی, غیر مقلد اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا, وہ انکار کر گیا. ایک طرف بریلوی آیا, اس نے کہا نہیں میں تراویح بھی مانتا ہوں اور تراویح کے بعد دعا کو بھی ضروری قرار دیتا ہوں. وہ غیر ثابت کو دین کا حصہ مان گیا. ایک طرف امامہ اور پگڑی کی بات تھی, امامہ پیغمبر سے ثابت تھا, غیر مقلد امامے کا انکار کر گیا. ادھر بریلوی آیا, کہتا ہے امامہ بھی مانتا ہوں اور ساتھ سبز ہی مانتا ہوں, ساتھ میں یہ سامنے رنگ کا ہی مانتا ہوں, کلیجی رنگ کا ہی مانتا ہوں, سفید رنگ کا ہی مانتا ہوں. غیر مقلد اٹھا, وہ امامے کا انکار کر گیا, الہاد کے اندر چلا گیا. ادھر سے بدعتی اٹھا, جو بات ثابت نہیں تھی اس کو لازم قرار دے کے اس کو مان گیا. تو بڑا مجرم غیر مقلد ہے, اس سے چھوٹا مجرم بریلوی تھا. اگر تم نے بدعتی کہنا تھا تو غیر مقلد یہ نمبر 1 بدعتی ہے اور بریلوی نمبر 2 بدعتی ہے. غیر مقلد گمراہ ہے تو الہاد کے درجے میں, اگر بریلوی گمراہ ہے تو بدعت کے درجے میں. تو بڑا تو غیر مقلد کا نمبر بولیے نا 1 نمبر 1 اور بریلوی نمبر 2. ہم نے نمبر 2 کو دشمن بنایا, نمبر 1 کو سینے لگایا. نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا, کوئی دیوبندی شیعہ نہیں ہوتا, کوئی دیوبندی مرزائی نہیں بنتا. مرزائی کیوں نہیں بنتا؟ ہم نے امت کو بتایا یہ کافر ہے. رافضی کیوں نہیں بنتا؟ ہم نے درس دیا یہ کافر ہے. بدعتی کیوں نہیں بنتا؟ ہم نے اس کے عقائد پہ بات کی ہے. لیکن ہر آئے دن غیر مقلد کیوں بنتا ہے؟ ہم نے ممبر سے درس دیا نا, یہ تو ہمارے ہیں, یہ تو شافعی حنبلی والا اختلاف ہے, ان کے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ درس ہم نے دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوان کو پھسلا کر لیتا چلا گیا, ان کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اس پر محنت جو ہے اس پر محنت نہیں تھی, ہر آئے دن غیر مقلد بنتا چلا گیا. اس لیے میں کہتا ہوں مجرم تو دونوں ہے, مگر وہ مجرم نمبر 1 ہے اور یہ مجرم نمبر 2 ہے. میں نے نمبر 1 بات کی ہے. چلیے نمبر 1 میں کہتا ہوں عقیدہ توحید پہ بات ہو رہی تھی نا, ایک تھا اللہ کی ذات, ایک ہے اللہ کی صفات کے بارے میں. غیر مقلد بھی تمہیں کہے گا اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا نظریہ بھی ہے, اور عقائد کے بارے ذات کے بارے میں نظریہ ہمارا بھی ہے, صفات کے بارے میں نظریہ ہمارا بھی ہے. ہم نے کہا رب ایک ہے, وہ بھی کہتے ہیں رب ایک ہے. اللہ کی صفات کے بارے میں مسئلہ آیا نا, ہم نے کہا یدن اللہ کی صفت ہے, عین اللہ کی صفت ہے, وجہن اللہ کی صفت ہے, ساکن اللہ کی صفت ہے, وجہن یہ اللہ کی صفتیں ہیں. ہم نے صفتیں مانا. اب میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ممکن ہے بات تھوڑی سی مشکل ہے اور آپ لوگ میں سے بہت سارے احباب سمجھ نہ سکے تو کہیں گے مولانا نے کون سی بحث سمجھ شروع کر دی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ وجہن کا معنی چہرہ ہے, ہم سمجھتے تھے یدن کا معنی ہاتھ ہے, ہم سمجھتے تھے عین کا معنی آنکھ ہے, لیکن عین تیری اور میری معنی آنکھ ہے, وجہن تیرا اور میرا معنی چہرہ ہے, یدن تیرا اور میرا معنی ہاتھ ہے, ساکن تیرا اور میرا یہ پنڈلی ہے. لیکن جب رب قرآن میں کہتے ہیں نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, اللہ وہاں وجہن کا معنی چہرہ نہیں ہے, اللہ کی صفت ہے, اس کا معنی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ید اللہ علی الجماع, یہ ید اللہ کی صفت ہے, معنی کوئی نہیں جانتا. یوم یکشف عن ساکن, اللہ کی صفت ہے, معنی کوئی نہیں جانتا. وَصْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, یہ صفت ہے جس کا معنی کوئی نہیں جانتا. متشابہات میں سے تھا, لیکن غیر مقلد نے کہا یہ میرے ہاتھ میں کتاب, آئیے عقیدہ سیکھیے. طالب الرحمان کی موجود ہے, جب صفات پر بحث کرتا ہے نا تو طالب
طالب علم کہنے لگا, کہتا ہے صفت کو بھی ہم مانتے ہیں, اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں, لیکن صفت پر ایمان لانے کے لیے یہ بات ضروری ہے آدمی صفت کو مانے, مگر صفت کے ایمان لاتے ہوئے انسان اس کے اندر تعویل نہ کرے, جیسے لکھا ہے ویسے ہی مان لے. تعویل کرنا جائز نہیں ہے, اس نے اس کتاب کے اندر تحریر کیا, کہتے ہیں تعویل کرنا جائز نہیں ہے. یدن رب نے کہہ دیا, ہمیں چاہیے کہ ہاتھ مان لے. اللہ نے وجہن چہرہ کہہ دیا, ہمیں چاہیے کہ چہرہ ہی مان لے. یہ فوراً کا, یہ میرے ہاتھ میں کتاب اس کی موجود ہے, آئیے عقیدہ سیکھیے. صفحہ نمبر 33 پہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں توحید اسماء و صفات پر ایمان کیسے لایا جائے. پھر جواب دیتے اللہ تعالیٰ کی صفات کو حقیقت پر معمول کرتے ہوئے کسی تعویل, کیفیت, تعطیل اور تمثیل کے بغیر ایمان لانا چاہیے. توجہ رکھنا. پھر پوچھا گیا تعویل کسے کہتے ہیں. طالب الرحمان کا میں علم تمہارے سامنے لاتا ہوں. غیر مقلدو, جس کو تم نے مناظر سمجھا, اس کم عقل کے علم پہ بھی تو غور کرو نا, اس کے علم اور جہالت کی انتہا تو دیکھو. کہتے ہیں تعویل کسے کہتے ہیں. جواب دیا گیا, کہتے ہیں آیات و حدیث کے ظاہری معنوں کو دوسرے مرادی معنی کی طرف پھیر دینا, یہ تعویل کہلاتے. توجہ رکھنا. عقیدہ کیا بیان کیا, صفت پہ ایمان لاؤ مگر تعویل نہ کرو. تعویل کا معنی کیا کیا کہ ظاہری معنی چھوڑ کے کوئی اور معنی مراد لینا, یہ تعویل ہے. پھر یہ معنی بیان کیا, لیکن اس کے خلاف اس کتاب میں نے کئی ایک مقامات پہ لکھا. نمبر 1 اسی کتاب میں صفحہ نمبر 4 پہ لکھتے پہلے حدیث کو نقل کیا گیا, پھر حدیث کے اندر تعویل کر گیا. حدیث بڑی معروف ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتے, رب کہتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے. پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خالق نے اعلان کیا جو بندہ مسلسل نفل کر پڑتا ہے, اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں, اتنا قریب کرتا ہوں حتیٰ کنت سمع الذی یسمع بہ, میں اس کا کان بن جاتا ہوں, اس سے دیکھتے اس کی آنکھ بن, میں اس کا کان بن جاتا ہوں. ہمیں بخاری حدیث کو نقل کرتے ہیں, طالب الرحمان اپنی کتاب میں حدیث نقل کرتا ہے. اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, اللہ بندے کا کان بن جاتا ہے. توجہ رکھنا. کیا معلوم ہے, اللہ بندے کا کان, اللہ بندے کا ہاتھ, اللہ بندے کا پاؤں, یہ ثابت ہوا نا. اب طالب الرحمان کیا کہہ رہا تھا کہ صفت پر ایمان لاتے ہیں بغیر تعویل کے, نہیں سمجھے کیا کہ صفت پر ایمان لاتے ہیں بغیر, اور تعویل کا معنی کیا, ظاہری معنی چھوڑ کے دوسرا معنی لینا تعویل ہے. بات سمجھ آ رہی, ظاہری معنی چھوڑ کے دوسرا معنی لینا. اب اگر اس کا ظاہری معنی مراد لوگے تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ اللہ بندے کا ہاتھ ہے, اللہ بندے کا پاؤں ہے, اللہ بندے کی آنکھ ہے, تو ظاہری معنی تم لے سکتے ہو؟ بولیے نا, نہیں لے سکتے نا. طالب الرحمان نے فوراً پہترا بدل کر کہتے ہیں, توجہ رکھنا, کہتا ہے علماء سلف نے, علماء امام ابو حنیفہ نہیں کہہ سکتا عداوت ہے نا, عداوت ہے نا. علماء اہل سنت نہیں کہہ سکتا دل میں بغض ہے نا. کہتے ہیں علماء سلف نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ وہ مکمل طور پر اللہ کے ساتھ مشغول ہے, اس کا کان ادھر ہی متوجہ ہو جاتا ہے جس طرف اللہ راضی ہوتے, اپنی آنکھ سے وہی کچھ دیکھتے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے, اپنے ہاتھ پاؤں اللہ کی رضا کی کام کی طرف بڑھاتے. یعنی وہ شخص اس کو نہیں سنتا جس کے سننے کی شرع اجازت نہ دے, نہ ہی اسے دیکھتا ہے جس سے شریعت منع کر دے. خلاف شرع کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا, خلاف شرع کام نہیں کرتا. تو طالب الرحمان کیا کہہ رہا تھا, کہتے ہیں صفت پر ایمان لائیں گے بغیر, بولیے نا, صفت پر ایمان لائیں گے بغیر. طویل کر گیا کہ نہیں, بولیے کر گیا کہ نہیں, طویل کی ہے نا. تیری جہالت کی انتہا دیکھو, اور بحث عقائد علماء دیوبند پہ, اپنی جہالت پہ ماتم کر اور بعد میں علماء دیوبند پہ بحث کرنا. آگے چلیے. طالب الرحمان حدیث نقل کرتے, حدیث مبارک آپ نے بھی پڑھی ہے, قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں بیمار تھا, تو نے بیمار پرسی کیوں نہیں کی. اللہ بندے سے پوچھیں گے نا. وہ حدیث نقل کرتا ہے, کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا, تو نے میری تباہ پرسی نہ کی. وہ کہے گا اے رب میں رب العالمین کی تباہ پرسی کیسے کر سکتا تھا. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, تو نے اس کی تباہ پرسی نہ کی, اگر اس کی تباہ پرسی کرتا مجھے اس کے ہاں پاتا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے بیمار تھا, تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی. وہ بندہ کہے گا اللہ آپ بھی بلا بیمار ہو سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فلاں بندہ بیمار نہیں تھا, اگر تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا. اب توجہ رکھنا, اس کا ظاہری معنی کیا تھا, اللہ بندے بیمار کے پاس ہوتا ہے یا نہیں, بولیے نا. ظاہری معنی کیا تھا کہ اللہ بیمار بندے کے پاس, تو معنی ظاہر ہے نا. طالب الرحمان کہتے ہیں اللہ کی صفت کو مانیں گے مگر تعویل, پھر تعویل کر گیا. کہتے ہیں امام نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں,
امام نووی اس کی، امام ابو حنیفہ کہے تو تقلید ہے جو شرک ہے، امام نووی لکھے تو ایمان ہے۔ اگر تو نے بھونک امام ابو حنیفہ پہ ماری ہے تو نووی کی بات کس حدیث سے تو پیش کرتے، نووی کی بات کا تو نے کیوں تذکرہ کیا؟ طالب الرحمان کہتے ہیں امام نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جبکہ مراد بندہ ہے، بندے کی عزت افزائی، اظہار شرف و قرب کے لیے، اور وجدتنی ایندھنوں کا مطلب یہ ہے اس کا ثواب وہاں پاتا، یعنی رب وہاں موجود نہیں تھا بلکہ رب کا ثواب ہوتا۔ ادھر تو کہہ رہا تھا صفت پہ ایمان لائیں گے، تعویل نہیں کریں گے، کیوں؟ تو نے امت کو بتانا تھا کہ رب کا چہرہ ہے، نعوذ باللہ، امت کو بتانا تھا رب کا ہاتھ ہے، نعوذ باللہ، امت کو بتانا تھا رب کا پاؤں ہے، نعوذ باللہ۔ ہاتھ جسم کے ہوتے ہیں، پاؤں جسم کے ہوتے ہیں، آنکھ جسم کی ہوتی ہے، میرا اللہ جسم سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، میرا اللہ جسم سے پاک ہے، بیٹھتا وہ ہے جس کا جسم ہو، دوڑتا وہ ہے جس کا جسم ہو، چلتا وہ ہے جس کا جسم ہو، چڑھتا وہ ہے جس کا جسم ہو، اترتا وہ ہے جس کا جسم ہو۔ تو نے غلط عقیدہ جسم کا تیرا تھا، تو نے غلط بنیاد باندھی ہے کہ نہیں صفت پہ ایمان لائیں گے، تعویل نہیں کریں گے۔ پھر تعویل کر کے آنا، معلوم ہوا صفت کا معنی کوئی نہیں جانتا، یدن کا معنی کوئی نہیں جانتا، وجن کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ تو نے غلط عقیدہ بیان کرنے کے لیے غلط اصول دیا، پھر اصول کو خود توڑا، پھر اصول کو نہیں سمجھے، غلط عقیدہ بیان کرنے کے لیے غلط اصول دیا، پھر اصول کو بولیے نا، پھر اصول کو، غلط عقیدہ بیان کرنے کے لیے غلط اصول دیا، پھر اصول کو بولیے نا، پھر اصول کو آگے سنیے، آگے یہ اصول کو توڑتا چلا جاتے۔ تیری جہالت کی انتہا تو دیکھو، اور بحث کے سے علماء دیوبند سے، میں پنجابی زبان میں کہتا ہوں ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نال جپے، ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نال جپا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نال باجی واہ، جپا شیخ الحدیث مولانا زکریا نفر اللہ مرقدہ، شیخ جپا مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نفر اللہ مرقدہ، اور اپنے علم پہ ماتم کر، توجہ رکھنا۔ اس نے بحث کی ہے، یہ کیوں کیا؟ میں نے آگے بحث کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا صفت پر ایمان لائیں گے بغیر تعویل کے، تعویل نہیں کرنی۔ اچھا تعویل نہیں کرنی، علماء دیوبند کا عقیدہ کیا تھا؟ توجہ رکھنا، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہمارا یہی عقیدہ تھا نا۔ ہم نے عقیدے میں آیت پیش کرنی تھی، طالب الرحمان جواب دے گیا اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اچھا اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، میرا پیغمبر اگر بندے پوچھے نا کہاں پر ہو تو کیا کہنا؟ میں کدھر ہوں؟ بولیے نا کہاں پر ہوں؟ قریب ہوں۔ اب قریب کا معنی یہ تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، قربت اسی کو کہتے ہیں۔ اب طالب الرحمان کا عقیدہ ٹوٹنے لگا نا، فوراً طویل کر گیا، توجہ رکھنا، فوراً طویل کر گیا، عقیدہ ٹوٹنے لگا، فوراً توجہ کرنا۔ اللہ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ عرش پر ہے۔ کیا عقیدہ تھا؟ اللہ، ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ آسمان میں بھی زمین میں بھی۔ قرآن میرے عقیدے کی آئی، رب کہتے هو الذی فی السماء الہ وفی الارض وهو الذی فی السماء، وہ اللہ زمین میں بھی ہے، اللہ آسمان میں بھی ہے۔ طالب الرحمان کا عقیدہ ٹوٹا نا، طویل کر گیا، فوراً طویل کر گیا۔ عقیدہ تھا وللہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ کہتا تھا اللہ عرش پر ہے۔ رب نے کہا نہیں، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا، تم جس طرف بھی منہ کرو گے فثم وجہ اللہ، اللہ ادھر ہی ہوگا۔ عقیدہ ٹوٹ رہا تھا، طالب الرحمان طویل کر گیا، کہتا ہے فوراً وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہتا ہے یہ قرب بھی قرب مکانی یا زمانی نہیں ہے بلکہ علم و قدرت کے لحاظ سے قریب ہے۔ طویل کر گیا نا، عقیدہ ٹوٹنا تھا، طویل کر گیا۔ کہتے ہیں هو الذی فی السماء الہ وفی الارض، علماء سلف اس کا معنی یہ کرتے ہیں وہ آسمان اور زمین میں الہ یعنی موجود ہے، چونکہ آیت آ گئی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ آسمان میں بھی ہے، اللہ زمین میں بھی ہے۔ طالب الرحمان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ عرش پر ہے، آسمان و زمین میں نہیں ہے۔ آیت خلاف آئی، فوراً طویل کر گیا۔ معنی یہ ہے اس کے خلاف اس کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ عرش پر تھا، مقابلے میں آیت آ گئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر چہرہ کرو گے اللہ ادھر ہوگا۔ طالب الرحمان کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے، کوئی چیز اللہ کے قدرت میں نہیں ہے۔ تو کہتا تھا صفت پر ایمان لانا چاہیے بغیر طویل کے۔ طویل کا معنی یہ تھا ظاہری معنی چھوڑ کے اور معنی لینا۔ جب تیرے عقیدے کے خلاف آتا ہے یہ طویل کر گیا، یا تیرا اصول غلط ہے یا تیری طویل غلط ہے، نہیں سمجھے؟
یا اصول غلط ہے یا طالب الرحمان دے نا جواب. یہ میری کیسٹیں موجود ہیں, دے جواب. میں کہتا ہوں اسی طرح سٹیج لگا کر جواب تو بھی دے. بند کمرے میں بات کہنی بڑی آسان ہے. بند کمرے میں بیٹھو, ادھر کنڈی لگا دو, ادھر انٹرنیٹ پہ آ جاؤ, اور لوگ کہتے ہیں جی انٹرنیٹ کا بادشاہ. میں کہتا ہوں نہیں, نجاست کا بادشاہ, غلاظت کا بادشاہ, یہ بے ادبی کا بادشاہ اور بزدلی کا بادشاہ ہے, جرات کا بادشاہ نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں طالب الرحمان کبھی اسٹیج پر آ کر تم سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بند کمرے میں بھونک مارے گا, کتاب لکھ کر پیش کر دے گا, لیکن اسٹیج پر نہیں آئے گا. میں نے تیری ایک کتاب کو اسٹیج پر تیرے پاس لے آؤں, اسٹیج لگا کر کبھی تو بھی آ. اور ایک بات سنو غیر مقلدو, میری یہ بات طالب الرحمان تک پہنچاؤ. اگر طالب الرحمان اسی پنڈی میں جلسہ رکھے, مجھے بھی مدعو کرے, خود بھی آئے, سٹیج ایک ہو, سٹیج غیر مقلدو کا ہو, نام میرا بھی لکھ دو, نام طالب الرحمان کا بھی لکھ دو, عمومی مجمع کا اعلان کر دو, اشتہار کا خرچہ میرے ذمہ. ایک سٹیج پر آؤ, طالب الرحمان عقیدہ بیان کرے, میں اس کے خلاف دلائل دوں گا. میں عقیدہ بیان کروں, میرے خلاف دلائل وہ دے, قوم تیرے حق میں فیصلہ مانے, تجھے مان لیا جائے, میرے حق میں فیصلہ دے, مجھے مان لیا جائے. بات ٹھیک ہے یا غلط ہے بھائی؟ بولتے نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں کبھی کہتا ہوں یہ بات مجھے کہنی تو نہیں چاہیے. کبھی کو کہہ دینا شیر کی للکار ہے, بعض کو تکلیف دے تم نے یہ کیوں کہا. بابا جو گرجتا ہے, جو برستا ہے, جو لڑتا ہے, جو جیل کاٹ کر بھی موقع بیان کو اس کا حق ہے نا, اس کو کہہ دو. میں ایک منٹ, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں اپنے لیے نہیں ہے, میں بہت ساری باتیں اپنے اکابر کے دفاع میں کہتا ہوں, اپنے دفاع میں نہیں کہتا. کبھی کوئی اسٹیج پہ آئے نا, نعرہ مار دے, کہتے یہ تم نے کیوں کہا, جب جیل اس نے کاٹی ہے, خون اس نے دیا ہے, جان اس نے دی ہے, تمہارے عزت کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر گیا, اس کا حق تھا شیر کہہ دو. کہہ دیا تو کون سا جرم کیا. اس لیے میں کہتا ہوں یا برداشت کیا کرو یا پاس کیا کرو. نہیں سمجھے, یا برداشت کیا کرو یا ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے اور پاس بھی نہیں بھائی. غیر مقلد مت بنو. میں نے مظفر گڑھ میں بیان کیا نا, تو مجھے ایک آدمی نے کہا مولانا آپ نے تقلید کے مسئلے کو بیان کیا ہے, ذرا آسانی کے ساتھ بات سمجھا دیں. میں نے کہا آسانی تو یہ ہے کہ پنجاب میں ٹریکٹر اور ٹرالیاں چل دی ہیں, تم نے ٹرالی کو دیکھا ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا ٹرالی کے پیچھے جملہ لکھا ہوتا ہے پاس کریا, بولیے نا پاس کریا. میں نے کہا پاس کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں, برداشت کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں. جو پاس کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, برداشت کی ہمت نہ رکھتا ہو, اندر ہی اندر سے جلتا رہے, اس کو غیر مقلد کہتے ہیں. پاس بھی نہیں کر سکتا, برداشت بھی جل رہا ہے, اپنی خانقاہ بنا نہیں سکتا, ہماری خانقاہ ختم نہیں کرا سکتا, جل رہا ہے. اپنے سر پہ پگڑی باندھ نہیں سکتا, ہماری پگڑی اتار نہیں سکتا, جل رہا ہے. خود 20 رکعت تراویح پڑھ نہیں سکتا, ہماری تراویح چھڑا نہیں سکتا, جل رہا ہے. خود 2 ہاتھ سے مسافہ کر نہیں سکتا, ہمارے مسافے کو توڑوا نہیں سکتا, جل رہا ہے. اپنا عقیدہ منوا نہیں سکتا, ہمارے عقیدے کو ختم کرا نہیں سکتا, اندر ہی اندر جل رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تو جلتا رہے, اور جلنے والے کا منہ, بولیے نا, جلنے والے کا منہ کالا. میں کہتا ہوں, میں جو بات کہتا ہوں بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں, میں نے اتنی سخت زبان ایسے استعمال نہیں کی. میں نے طالب الرحمان کو پڑھے, میں نے طالب الرحمان کے عقائد کو پڑھے, میں نے زبیر علی زئی کو پڑھے. تم نے ہر آیت میرے کابر پہ بھونک ماری ہے. میرے رب نے اگر مجھے زندہ رکھا, میں انشاءاللہ مولانا قاسم نانوتوی پہ بھونکنے والی زبان کو لگام دوں گا. رب نے مجھے زندہ رکھا, میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلاف اٹھنے والی زبان کو لگام دوں گا. تم بھول جاؤ, تمہیں کسی نے زبان نہیں دی. میں کہتا ہوں تم بھول جاؤ. میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں, ختم نبوت کا عقیدہ اٹھا, علماء دیوبند نے جان دے کے عقیدہ ختم نبوت کو منوا لیے. پیغمبر کے ناموس کے خلاف یہ مسئلہ اٹھا, علماء دیوبند نے دفاع کیے, دفاع کا حق ادا کر دیے. جب پیغمبر کے صحابہ کا مسئلہ ہے, علماء دیوبند نے خون دے کے اپنی جان کے نذرانے پیش کے ناموس صحابہ پہ وہ مضبوط بند باندھ دیے. اب کسی کی جرت نہیں ہے پیغمبر کے صحابہ کو علل اعلان گالیاں دے. علماء دیوبند نے تحفظ کیے. آج ائمہ کرام کے دفاع کا مسئلے, ہمارے کابر علماء دیوبند کے دفاع کا مسئلے تحفظ ختم نبوت پہ بند باندھا گیا. آج قادیانی چھپ کر بیٹھتے ناموس صحابہ پہ دفاع کیا, آج شیعت دبا کر بھاگی ہے. آج ہم کہتے ہیں کابر علماء دیوبند کے دفاع کے لیے پہلا تم تو میرا اپنے توفیق عطا فرمائی, غیر مقلد کو ہم دم دبا کر بھاگنے پہ مجبور کر دیں گے. نہیں ان کو بولتے للکارنا چاہیے کہ نہیں. بند کمرے کے مناظرے گئے, طالب الرحمان وہ دور گیا. جب تو بند کمرے میں چھپ کے بھونک مارتا تھا, تو میں غیرت ہے تو سٹیج لگا, تو بھی یا ہم بھی آئے. اپنے علم کو تو آزما, اپنے علم کو ہم آزمائیں.
آؤ نا، پتہ تو چلے، تمہارے اندر جرأت ہے تو آؤ تو صحیح۔ میرے ساتھ عمر صدیق غیر مقلد گفتگو ہوئی ہے، وہ ویڈیو پر 2 گھنٹے گفتگو موجود ہے، شرائط پہ گفتگو ختم ہو گئی۔ میں نے کہا لکھو نا علماء دیوبند کے عقائد کفری شرکی ہیں، جہاد حد ہوتی ہے نا ڈر جانے کی، کہتے ہیں ہم توحیدی ہیں، ہم توحیدی ہیں۔ میں نے کہا لکھو، تحریر کرو، علماء دیوبند کے عقائد کفری شرکی ہیں۔ عمر صدیق اسی زبیر لجئی کا شاگرد غیر مقلد، پتہ کیا کہتے ہیں؟ ویڈیو سی ڈی میں موجود ہے، ممکن ہے اب باہر ہوگی ورنہ تمہیں مولانا سے مل جائے گی ویڈیو سی ڈی۔ کہتے ہیں میں لکھ دوں گا ہمارے خلاف پرچہ تو نہیں کٹواؤ گے؟ میں نے کہا توحیدی تو ہوا نا، لکھ دوں گا ہمارے خلاف پرچہ تو نہیں کٹواؤ گے؟ میں نے کہا سنو، تم لکھو، میں تمہارے خلاف پرچہ نہیں کٹواؤں گا، اور جو میں لکھ کر دوں گا تو میرے خلاف پرچہ کٹواؤ گے، وکیل کی فیس میں دوں گا۔ کٹواؤ نا پرچہ میرے خلاف۔ مرزائی عدالت میں آیا تھا تو بات کھل گئی تھی نا، بات کھل گئی تھی نا۔ مولانا جنگوی کہتے رہے شیعت کو عدالت میں نہیں آیا، آتا تو بات کھل جاتی نا۔ تم عدالت میں آؤ تو بات تمہاری بھی کھل جائے گی، تم آؤ تو صحیح نا۔ میں اس لیے کہتا ہوں بزدلوں کی طرح بات مت کرو، ہم نے تم پہ وار کیا ہے تو کھلے عام کیے، تم بھی کھلے عام جسارت کرو نا۔ اور میں نے تمہیں کہا نا غیر مقلد طالب العلمان سے کو اس کی مسجد میں جلسہ رکھو، اشتہار تم چھپاؤ، ایک طرف نام میرا ہو، ایک طرف نام طالب العلمان کا ہو، اسٹیج پر میں گفتگو کروں، وہ جواب دے، وہ گفتگو کرے، میں جواب دوں گا، اشتہار تم چھپاؤ، خرچہ میرے ذمہ۔ آسان کام ہے یا نہیں؟ لیکن تم مر جاؤ گے یہ کام نہیں کرو گے، ہاں تم زہر کا پیالہ پی جاؤ گے یہ کام نہیں کرو گے۔ یہاں طالب الرحمان نے کیا دجل سے کام لیا۔ پچھلے دنوں میں مولانا شفیق الرحمان صاحب، مولانا انصر صاحب تشریف لائے بیان کرنے کے لیے، وہی بلوں کی طرح ساتھ کے بیٹھا ہوا، کہتے آؤ جی وہاں کے ساتھ اوپر سے مووی کھائیں دی، کرو مناظرہ کرو مناظرہ۔ اس کو پتا تھا کتابیں لے کر نہیں آئے، مناظرہ تو کتاب کے ساتھ ہوتا ہے نا، نہیں سمجھے؟ مناظرہ وہ تو تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، کہتے کرو مناظرہ۔ ان نے کہا بھی شرطیں لکھو، موضوع لکھو، تاریخ تک، ابھی کرو نا۔ بھائی بھی تو کتاب نہیں، مناظرہ کیسے کریں گے؟ اب پھیلا دیا گیا، او جی دوڑ گئے ہیں دوڑ گئے ہیں۔ دوڑا تو تھا کب؟ دوڑ گئے ہیں، دوڑا تو تھا کب؟ نومبر 2006 کو، نہیں سمجھے؟ دوڑا، ویڈیو موجود ہے، دوڑا تو تھا، کمرے کو بند کر کے تو نے کنڈی لگائی، کہتے اندر کوئی آدمی نہیں آنے دینا، مناظرہ ہو رہا ہے۔ مناظر اسلام اندر بیٹھے نا، اندر کوئی نہیں آنے دینا، مناظر اسلام بیٹھا ہوا ہے، اندر کسی کو نہیں آنے دینا، یہ مناظر اسلام ہے۔ اللہ ہمیں فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ خیر میں عرض کیا کر رہا تھا؟ نمبر 1 اللہ کی ذات، نمبر 2 اللہ کی، آگے ذہن میں وجہ اللہ کی صفت ہے، وجہ اللہ کی، توجہ رکھنا، عین اللہ کی، ید اللہ کی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اچھا کبھی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو کہتے ہیں ید کا معنی قدرت ہے، عین کا معنی حفاظت ہے، وجہ کا معنی ذات ہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ اصل یہ ہوا تھا ہمارے علماء اہل سنت والجماعت نے جب یہ بات کہہ دی نا، ان صفات کا، ہم اس صفات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور معنی بیان نہیں کرتے، تو معتزلہ میدان میں آئے، کہا جی یدن کا معنی ہاتھ ہے، وجہ کا معنی چہرہ ہے، فلاں کا معنی یہ ہے۔ پھر ہمارے متاخرین علماء نے عوام کو سمجھانے کے لیے، عوام کو بات منوانے کے لیے، یدن کا معنی قدرت، وجہ کا معنی ذات، عین کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت، یہ معنی بیان کیا، اور ساتھ یہ بیان کیا ہم قطعیت کے درجے میں تعویل نہیں کرتے، ظنیت کے درجے میں کہتے ہیں، عوام کا ایمان بچانے کے لیے، ورنہ اصل معنی وہی تھا جو علماء متقدمین نے کیا، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں نے بڑے اجمال سے بات کی ہے، جو سمجھ گیا وہ کافی ہے، جو نہیں سمجھا وہ 1 بار 2 بار 3 بار سنے۔ ڈیرہ غازی خان گیا نا تو میں ساتھ کے تو میں نے بیان کیا، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں یار تو بیان کر کے تو چلا گیا، میں نے تیری کیسٹ گھر میں جا کے اپنی بیٹی کو دی جو عالمیہ کے اندر پڑھتی ہے، تو ایک مرتبہ بیان سنا، مجھے کہتے ابا سمجھ کے نہیں آیا، میں نے کہا بیٹی ولا سن، اس نے دوبارہ سنا، کہتے سمجھ کے نہیں آیا، میں نے کہا ولا سن، اس نے تیسری بار سنا، کہتے کچھ سمجھ آ رہا ہے، میں کہتا کچھ سمجھ آتا ہے بار بار سننے سے، جب عقائد کی بات ہم نے کبھی سنی نہیں ہے۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب مجھے آج بھی فرما رہے تھے کہ پنڈی کے لیے ایک دن رکھو جس میں صرف علماء اور طلباء ہوں، اور عقائد اور یہ صفات اور یہ دلائل یہ کھل کر زیر باس آئیں، کم از کم ایک مرتبہ یہ مسائل زیر باس تو آئے نا، تاکہ پتہ تو چلے عقیدے کے دلائل کیا ہیں، ہمارے عقائد ہے کیا۔ یہ بیان نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی آتا رہا عقیدے پر وار کر گیا، ہم نے سنی سمجھا، عقیدے پر وار کر گیا، جو بندی سمجھ لیا، جس کا اہل سنت والجماعت والا عقیدہ نہیں ہے وہ سنی نہیں ہے، جس کا مشائخ دیوبند والا تعلق نہیں، عقیدہ نہیں، وہ دیوبندی بھی بولتے نہیں ہو۔ تم میں سے کئی چپ ہو گئے، ہماری باری نہ آ گئی ہو۔
کہ چپ ہو کہ ہماری باری نہ آ گئی ہو. اللہ کے بندو دیوبندیت تو نظریات کا نام ہے, تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ایک کتاب اور بھی ساتھ لایا ہوں, مختصر سا تعارف اس کا بھی کراؤں گا, تفصیلی تو انشاءاللہ اس کا میں نے 2 گھنٹے کا آپریشن گجرانوالہ کر دیا ہے, وہ ان کے پاس کیسٹ موجود ہے, آپ کو مل جائے گی. خاکہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں گا. خیر میں کہتا ذات اور صفت دیر ماس آ گئی ذہن میں. ہم صفات پر ایمان لاتے ہیں. طالب الرحمان کیا کہتے ہیں؟ تعویل. بولیے نا تعویل. اور طویل کا معنی کیا کیا؟ ظاہری معنی چھوڑ کر اور معنی لینا. لیکن جب پھنسا طویل کر گیا نا, بولیے نا تعویل. اب میرا سوال کیا ہے طالب الرحمان سے, یا تیرا اصول غلط ہے یا تیرا معنی غلط ہے, دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر. آگے چلیے. نمبر 2, آگے مسئلہ یہ تھا اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ کہاں پر ہے. طالب الرحمان اور غیر مقلدین کا عقیدہ یہ تھا, کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے. اللہ کہاں پر ہے؟ توجہ رکھنا, یہ میں نے مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے. اللہ کہاں پر ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ عرش پہ. اللہ نہ نفی نہیں ہے, ہمارا عقیدہ صرف عرش پہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اللہ لا مکان ہے, اللہ مکان کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے. اللہ لا مکان ہے, اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے. اللہ ہر جگہ پہ, اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے. غیر مقلدین کے پاس جاؤ نا, یہ تمہیں چند ایک دلائل دیں گے, مختصر سی دلیل ذہن میں رکھ لو. نمبر 1 کہتے ہیں ثم استوى علی العرش, اللہ عرش پہ مستوی ہے, معنی کیا کہ اللہ عرش پر ہے. نمبر 2 پوچھا بھئی دلیل کیا ہے اللہ کے عرش پر ہونے کی دلیل کیا؟ کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے نا ثم استوى علی العرش, اللہ عرش پر ہے. توجہ رکھنا, توجہ. ثم استوى علی العرش, اللہ کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں ثم استوى علی العرش, عقیدہ قائم کیا اللہ جی عرش پر ہے. اچھا اور دلیل دیجیے. کہتا ہے جب تم دعا مانگتے ہو نا تو دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہو, اللہ قبول کر لے. اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو دائیں طرف تم منہ نہیں کرتے, بائیں طرف منہ نہیں کرتے, نیچے منہ نہیں کرتے, صرف اوپر منہ کیوں کرتے ہو؟ اوپر منہ کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پر ہے. نمبر 3 دلیل دیں گے. کہتے ہیں جب بات چلتی ہے, کہتے ہیں اللہ کا حکم اوپر سے آیا, اللہ اوپر تھا تو اوپر سے آیا نا. اگر اللہ اوپر نہ ہوتا, حکم سے اوپر کے آنے کا مطلب کیا تھا؟ اب توجہ کرنا, میں کہتا ہوں نہیں, اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے, اللہ ہر جگہ پر ہے, اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے. کوئی دلیلیں تو نے دی ہیں, کوئی دلائل میں بھی دیتا ہوں. نمبر 1 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي, بولیے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب قریب کا معنی یہ تھا میں بندے کے ساتھ ہوں. اللہ قرآن میں اعلان کرتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ, میں تمہاری شارک کے قریب ہوں. تو کیا اللہ عرش پر ہے؟ اللہ کہتا ہے میں شارک کے قریب ہوں. تو کہہ رہا تھا اللہ عرش پر ہے. آگے چلیے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. رب کہتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, جب آدمی مرنے لگتا ہے نا, جان حلق کے قریب آ جاتی ہے, تڑپتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اللہ فرماتا ہے میں تم سے زیادہ قریب ہوں. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ, مگر تم دیکھ مجھے, بولیے تم دیکھ مجھے نہیں سکتے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اللہ ہر جگہ پر ہے. فرمایا ہوا معکم اینما کنتم. حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی سیہدی, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے. فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. رب کہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے. اگر تیری ایک آیت سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو میری 10 آیتوں سے عقیدہ ثابت کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. آگے سنیے. ثم استوى على العرش, جو تو نے آیت بیان کی ہے, اس آیت کا معنی میں کر دوں گا. جو آیت میں نے بیان کی ہے, میری آیات کا معنی تو بیان کر دے تو بات کھل جائے نا. ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر تھا. آگے سننا, اس نے دوسری دلیل کیا دی تھی؟ کہتے ہیں جی اللہ ہر جگہ پر ہے, ہاتھ اوپر کیوں کرتے ہو؟ دعا مانگتے ہوئے ہاتھ, توجہ رکھنا, ہاتھ جب تم دعا مانگتے ہو تو ہاتھ کدھر کرتے ہو؟ کدھر کرتے ہو بھائی؟ یوں کرتے ہو نا. تو اللہ اوپر ہے تو اوپر کرتے ہو. غیر مقلد سمجھا رہا ہے, دلیل توجہ رکھنا ذرا. کہتا ہے جس سے مانگتے ہیں منہ اس کی طرف کرتے ہیں. اگر اللہ ہر طرف ہوتا تو منہ کسی اور طرف بھی کرتے. تم نے منہ بھی اوپر کیا, ہاتھ بھی اوپر کیے, معلوم ہوتا ہے اللہ اوپر ہے. میں کہتا ہوں نہیں کہ مقل تو بے ادب تھا, تو بات کو سمجھانا. بعض باتیں ادب سے تعلق رکھتی ہیں. کیا معنی؟ ایک ہوتی ہے جہات ستہ, دائیں بائیں آگے اور پیچھے, اوپر اور نیچے, اسے کہتے ہیں 6 جہتیں. جہات ستہ, اللہ ساری جہتوں سے پاک ہے. پھر منہ اوپر کیوں کیا؟ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ سپیکر آن ہے, اس کی آواز دائیں بھی ہے,
اس کی آواز بائیں بھی ہے، اس کی آواز اوپر بھی ہے، اس کی آواز نیچے بھی ہے، لاؤڈ سپیکر سے میرے بیان کی آواز چاروں طرف آ رہی ہے۔ لیکن آپ نے سنا جب استاد درسگاہ میں بیٹھ کے سبق پڑھاتا ہے، ایک شاگرد پیچھے ہوگا، باقی آگے ہوں گے، استاد کان پکڑ کر کہتا ہے بیٹا آگے بیٹھ کر بات سنو، وہ غیر مقلد شاگرد ہوگا، وہ کہتا ہے استاد جی آواز تو پیچھے بھی آتی ہے نا، آپ مجھے سامنے کیوں بٹھاتے ہو؟ دوسرا کہے گا نہیں نہیں، ارے گدھے تو بات کو سمجھے ہی نہیں ہے، آواز پیچھے بھی ہے، آواز آگے بھی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا، جہتے ادب کا تقاضا یہ تھا تو آگے بیٹھ جاتا۔ مانا کیا تھا؟ آواز تو ہر طرف آتی تھی، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا سامنے آ جاتا۔ اللہ دائیں بھی تھا، اللہ بائیں بھی تھا، اللہ اوپر بھی تھا، اللہ نیچے بھی تھا، لیکن پورے قرآن کریم کو آپ کھنگال مارے، پورے قرآن کریم کو تلاش کر مارے، احادیث پیغمبر کا مطالعہ کر لے، اللہ کے لیے صفت عالی استعمال ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے، اس لیے صفت بلند اللہ کے لیے، اللہ دائیں اور بائیں، اللہ آگے اور پیچھے بھی ہے، مگر ادب کا تقاضا یہ تھا تو جب بھی نام لیتا بلند بھی تو اللہ تھا نا، اوپر بھی تو اللہ تھا نا، ہر جہت میں تھا، لیکن تجھے جہت اولیاء کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا، ادب کا خیال کرتے ہوئے، جیسے آواز چاروں طرف جاتی ہے لیکن سامنے بیٹھ کے بیان سنتے ادب کے لیے آواز چاروں طرف جاتی ہے، شیخ کے سامنے بیٹھتے ادب کے لیے، ادب کا تقاضا یہ تھا جہتے ساری اللہ کے لیے، مگر ہاتھ اٹھاتا تو رخ اوپر کرتا۔ یہ کیوں؟ بولیے نا کیوں؟ ادب کے لیے، ورنہ رب تو ہر طرف تھا، ادب کا تقاضا یہ تھا کہ صفت عالی بھی رب کے لیے تو بلندیوں کا ذکر کرتا۔ کہتا جب اللہ ہر طرف ہے پھر یہ کیوں کہتے ہو جبریل اوپر سے آتا ہے، حکم اوپر سے ہوتا ہے، اوپر کی بات کیوں کرتے ہو؟ اچھا بھئی آپ نے کبھی سنا آپ کے جلسے پر پابندی لگ جائے نا، توجہ رکھنا، جلسے پر پابندی لگ جائے، آپ ایس ایچ او سے کہتے ہیں تم نے جلسے پر پابندی کیوں لائی؟ بھائی ہمارے جلسے پر کوئی اختلافی بات نہیں ہونی، ایس ایچ او کہتا ہے اوپر سے آرڈر ہے۔ کدھر سے آرڈر ہے؟ تو کیا مانا ڈی سی اوپر رہتا ہے نا، ڈی سی اوپر رہتا ہے، اوپر سے آرڈر کا مطلب یہ تھا کہ میرا عہدہ کم ہے، جس کا عہدہ بڑا ہے وہ مجھے آرڈر دے رہا ہے، اس نے بلند عہدے کی بات کی ہے تو نے اس کو اوپر مان لیا۔ جب ہم کہتے ہیں اوپر سے آرڈر ہے، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ ڈی سی اوپر بیٹھا تھا، ایس ایچ او نیچے بیٹھا تھا، اوپر کا معنی یہ تھا اس نے ادب کے ساتھ بات کی ہے، مقام کا خیال کیے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے کہتے ہیں اوپر سے آ رہے ہیں، اوپر سے آ رہے ہیں، اوپر سے، ورنہ اللہ تو ہر طرف تھا۔ پھر یہی غیر مقلدین تھے۔ ایک اتنی انوکھی دلیل، اللہ ہم سب کے ماں کی حفاظت فرمائے، یہ دلیل یہاں پہ طالب الرحمان نے بھی دی ہے۔ کہتے ہیں جو لوگ یہ عقیدہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، اب جواب دیا، کہتے ہیں اگر ہر جگہ پر موجود ہے پھر سینما گھر میں بھی موجود ہے، سینما گھر میں بھی موجود ہے، الیاذ باللہ۔ کہتے ہیں پھر وہ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے، الیاذ باللہ۔ ہماری چار پائیوں کے نیچے بھی موجود ہے، میں کہتا ہوں حد ہوتی ہے نا، بیت الخلاء میں بھی موجود ہے، الیاذ باللہ۔ ہماری چار پائیوں کے نیچے بھی موجود ہے، میں کہتا ہوں حد ہوتی ہے نا بے حیائی کی، حد ہوتی ہے بے ادبی کی۔ طالب الرحمان کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہوتا تو کیا ہماری چار پائیوں کے نیچے سینما گھر اور نعوذ باللہ گندی جگہ پر بھی ہوتا؟ حد ہوتی ہے بے حیائی کی۔ اب دلیل کیا دی؟ لوگ فوراً سمجھتے ہیں۔ میں نے حضرات سے کہا کہ میرے پاس غیر مقلد ایک گفتگو کے لیے آیا، مجھے کہتے ہیں مولانا اللہ ہر جگہ پر ہے، میں نے کہا بالکل ہر جگہ پر ہے۔ فوراً کہنے لگا، کہتے ہیں اچھا اللہ لیٹرین میں بھی ہے؟ الیاذ باللہ، اللہ لیٹرین میں بھی ہے۔ اب اگر تم کہو گے نہیں ہے تو کہے گا ہر جگہ پر کیسے ہوا؟ اگر تم کہہ دو کہ لیٹرین ہے، ادب کا تقاضا ہے، تم زبان سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، میں نے کہا بالکل میرا یہی نظریہ ہے۔ کہتا ہے پھر اللہ لیٹرین میں بھی ہے؟ الیاذ باللہ۔ میں نے پوچھا یار تو بتا، تو قرآن کا حافظ ہے، تجھے کوئی دو چار آیات آتی بھی ہیں؟ فوراً کہنے لگا، کہتا جی ہاں الحمدللہ میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا اچھا پھر قرآن تیرے سینے میں موجود ہے؟ کہتا نہیں میرے سینے میں تو موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تیرے سینے میں محفوظ ہے؟ کہتا ہے محفوظ ہے۔ میں نے کہا محفوظ وہی ہوتا ہے جو موجود ہو، اگر موجود نہ ہو تو محفوظ کہتے ہوگا؟ تمہارے گھر میں گندم موجود تو نہیں مگر محفوظ ہے، گندم میں موجود تو نہیں مگر محفوظ ہے۔ کم عقلی غیر مقلدوں والی باتیں مت کرنا، اگر موجود ہے تو محفوظ ہوگا نا، اگر موجود نہیں تو محفوظ کہتے ہوا؟ کہتے ہاں جی موجود تو ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا تو نے مان لیا نا۔ اب میرا تو سے سوال یہ ہے کہ قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے؟ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تم لیٹرین میں جاتے ہو پھر محترم اپنے سینہ پھاڑ کے قرآن بائیں رکھ کے پھر لیٹرین میں جاتے ہو نا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر قرآن کہاں رکھ کے جاتے ہو؟ کہتے ہیں جی قرآن سینے میں موجود ہے مگر جسم سے پاک موجود ہے۔ میں نے کہا رب بھی ہر جگہ پر موجود ہے، جسم سے پاک موجود ہے۔ کہنے تو کیوں گھبراتے ہو؟ تو سید چتروڑی پہ لانتوں کی گردان کے لائے گجرانوالہ میں، اور غیر مقلد کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ، بولیے نا اللہ۔ مجھے چٹا یہ جی مولانا سید چتروڑی کو لوگ نہیں جاتے، یہ وہی ہے جسے سید احمد ملتانی کہتے ہیں۔ میں نے بحمدللہ آج کی بات نہیں ہے، جب یہ جیل میں نہیں جیل سے باہر تھا، میں نے 31 مارچ کو ککڑ ہٹا میں چیلنج کیا، مولانا عبد الخالق رحمانی دامت برکاتہ موجود تھے،
پوچھو حضرت سے، ہم دونوں اسٹیج پر موجود تھے، للکارا کہ تو نے اگر تیرے اندر غیرت ہے ہم تیری کتاب کے چیلنج قبول کرتے ہیں، ہم سے ککڑ ہٹے میں مناظرہ کر لے، ہم تو تیرے شہر میں گئے ہیں، ہم تو تیرے دیہات اور گاؤں میں گئے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ جب جیل میں تھا ہم نے تب بات کی ہے، جب جیل سے باہر تھا ہم نے تب بھی بات کی ہے۔ گستاخ گستاخ ہوتے، وہ رافضی ہو تب گستاخ ہے، وہ مرزائی ہو تب گستاخ ہے، غیر مقلد ہو تب گستاخ ہے، احمد سعید ملتانی ہو، بولیے احمد سعید ملتانی ہو۔ ہماری میں کہتا ہوں مولانا حیدری دامت برکاتہم نے بڑی ایک عجیب بات کی تھی، وہ تفصیلی بات تو میں نہیں عرض کرتا، حضرت سے ملاقات ہوتی ہے، مولانا نے مجھے بڑی ایک عجیب بات کی۔ مولانا نے فرمان لگے ایک کام ہمارا ہے ایک کام تیرا ہے، تیرا کام ہم سے بھی سخت ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا ہم ایک سے لڑتے ہیں تو ہر باطل سے لڑتے ہیں۔ مولانا فرمایا ہم ایک سے لڑتے ہیں، ہم کبھی مسالت کر جاتے ہیں اپنے اسٹیج کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے، تو ہر ایک سے لڑتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے مجھے کئی ساتھیوں نے کہا بریلوی بھی تو حنفی ہے نا، ان کو ساتھ لے کر جنگ لڑو غیر مقلدین کے خلاف، ارے یہ بھی تو اپنے ان کو لے کر لڑو۔ میں نے کہا نہیں نہیں بھائی، کل کو کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، زندہ رہنا یا نہیں رہنا ہم آئندہ نسلوں کو بتا دیں گے۔ اگر آدمی حق پر ہو اپنے اہل حق کو ملا کے باطل سے جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نے اکٹھا کرنا ہے تو جمعیت اور سپاہ کو اکٹھا کریں گے، اگر ہم نے اکٹھا کرنا ہے وفاق المدارس کو اکٹھا کریں گے، ہم نے اکٹھا کرنا ہے مجاہدین تبلیغی جماعت کو اکٹھا کریں گے۔ حاجی عبد الوہاب میرا قائد اور لیڈر ہے، مولانا فضل الرحمان میرا قائد اور لیڈر ہے، مولانا علی شیر حیدری میرا قائد اور لیڈر ہے، مولانا سلیم اللہ خان میرا قائد اور لیڈر ہے۔ کمی کوتاہیاں چند ایک ہو جاتی ہیں مگر اپنے کابر سے دور نہیں رہا جاتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان جمعیت کا قائد یہ میرا قائد ہے، مولانا علی شیر حیدری دامت برکاتہم سپاہ کا قائد یہ میرا قائد ہے، وفاق المدارس کا قائد مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم یہ میرے قائد ہیں، تبلیغی جماعت کی قیادت یہ ہماری جماعت ہے۔ اگر ہم نے اکٹھا ہونا ہی ہے تو خود اکٹھے ہو جائیں نا۔ یہ عجیب بات ہے، جو نظریہ پرویز مشرف کا وہی نظریہ ہمارا ہے، اپنوں کو دور کر دو غیروں کو قریب کر دو، غیروں کو دور پھینکو اپنوں سے سینے سے لگاؤ۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ اور ٹھیک ہے غلط ہے؟ مولانا فضل الرحمان ہمارے نہیں ہیں، بلند آواز سے کو مولانا سلیم اللہ۔ اگر کوئی بات ہمیں سمجھ نہ آئے یا کسی بات پہ اختلاف ہو بھی جائے تو یہ معنی تو نہیں ہے کہ اپنے کابر کے خلاف زبان درازی کرو، نہیں بھائی نہیں۔ میں کہتا ہوں ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، آپ کا اپنا ذوق ہے، میرا اپنا ذوق ہے، میں آپ کے ذوق کو اپنا پابند نہیں کرتا، لیکن مجھے تم بھی پابند نہ کرو، تم اپنے ذوق پہ بولو میں اپنے ذوق پہ۔ میں چاہتا ہوں اللہ کرے وہ دن آئے جو بندی ایک سٹیج پر جمع ہو جائے، ہمیں غیر کو ساتھ ملا کے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکٹھا ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب قبول فرمائے۔ میں بات سمیٹ تو مولانا بھی تشریف لائے ہیں، آپ حضرات نے مولانا کا بھی تفصیلی خطاب سننا ہے۔ میں عرض کرتا ہمارا عقیدہ کہ اللہ بولیے نا، اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ ہر جگہ پر ہے نا۔ طالب الرحمان دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں جی اللہ ہر جگہ پر ہے۔ میں نے ایک بہت اچھا دلیل کہتے ہیں اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُم اب عوام کو سمجھ نہیں آنا، اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، مَنْ فِي السَّمَاءِ اور ہے، فوق السَّمَاء اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں پر کرسی ہے، کرسی پر سمندر ہے، اور سمندر پر دفن کرنے والوں کی جوتیوں کی آواز نہیں سنتا، کہتا ہے یہ آواز اللہ سنا دیتا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ وہ مردہ ہی کیا جو، اور پھر کہا یعنی جوتیوں کی آواز آ جاتی ہے، قرآن کی آواز نہیں آتی۔ جوتی کی آواز سن لیتا ہے، اسلام کی آواز، جوتی کی آواز سن لیتے ہیں، درود کی آواز نہیں سنتا۔ حد ہوتی ہے کم عقلی کی۔ پہلے کیا کہتے ہیں؟ وہ مردہ ہی کیا ہوا جو سنتا ہو۔ صفحہ 117 آئی عقیدہ سیکھیے۔ پھر کہتے ہیں کیا مردہ دفن کرنے والے کی جوتیوں کی آواز سن لیتا ہے؟ میں کہتا ہوں تم نے جوتے کھانے ہیں تو جوتیوں کی آواز تمہیں سمجھ آتی ہے، قرآن سے دوری ہے تمہیں سمجھ نہیں آتا، پیغمبر کے صلوات و سلام سے دوری ہے تو سمجھ نہیں آتا، لیکن جوتیاں کھانی ہے تو جوتیوں کی آواز تمہیں سمجھ آتی ہے۔ طالب الرحمان کہہ رہے ہیں اللہ محفوظ فرمائے، یہ نظریات پیش کر رہے ہیں۔ چلیے آگے صفحہ 202 پہ پھر عقیدہ چھیڑتے ہیں۔ سوال کیا کیا؟ کہتے ہیں کیا قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں؟ توجہ رکھنا، کیا قبر میں فرشتے سوال؟ پہلے ایک جملہ یہ سن لو۔ سوال کیا لوگ تو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں۔ طالب الرحمان جواب دیتا ہے، کہتے ہیں تو پھر سن کر جواب کیوں نہیں دیتے؟ تمہاری بات کو کرامن کاتبین سنتے ہیں نا، بولتے نہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تو پھر نہیں سنتے نا۔ تمہارے کندھے پر کرامن کاتبین موجود ہیں، گھر سے نکلے ابا جی پریشان ہیں، بھئی اینک نہیں مل رہی، اینک نہیں مل رہی، نظر کمزور ہے نا، اینک نہیں مل رہی۔ بیوی کہتی ہے کیا ہوا؟ کہتے ہیں نظر کمزور ہے، اینک نہیں مل رہی۔ تو بیوی کہتی ہے کرامن کاتبین تیرے کندھے پہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں، کہتی پوچھ لینا۔
بھئی یہ نہیں دیکھ رہا کرامن کاتبین تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں مگر تمہیں جواب. تو میں جو اصل بات کہتا ہوں یہ تو میرا عنوان نہیں، میں طالب علمان کی بات کہتا ہوں. کہتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، کہتے ہیں تو پھر سن کر جواب کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ مردے میں نہ سننے کی طاقت ہے نہ بولنے کی، اس کی یہ صلاحیت موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں مردے میں نہ سننے کی صلاحیت ہے نہ بولنے کی. پھر صفحہ 203 پہ سوال کیا، کیا قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں؟ جواب، ہاں فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں. جب وہ سنتا ہی نہیں سوال کا فائدہ، اور ڈورے سے سوال کرنا ہے. جب وہ سنتا ہی نہیں تو سوال کا، اور جواب دے نہیں سکتا تو سوال کا فائدہ کیا ہوا؟ طالب علمان کہتے ہیں ہاں فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں. میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، اس طالب علمان سے پوچھو جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو بندہ جواب دیتا ہے نا. یہ سوال کرنے کو نقل کرتا ہے مگر جواب کو نقل نہیں کرتا. کیوں؟ یہ کہ دیتا ہے نا. یہ سوال کرنے کو نقل کرتا ہے مگر جواب کو نقل نہیں کرتا. کیوں؟ یہ کہتے قبر میں کون سے سوال ہوتے ہیں؟ کہتے 3 سوال ہوتے ہیں. یہ ساری بحث کرتا ہے، لیکن اگلی جو بات حدیث میں ہے نا، اگر نیک ہو تو کہتے ربی اللہ، نیک ہو کہتے ہیں نبی محمد، اگر نیک ہو کہتے ہیں دین الاسلام. یہ جواب کیوں نقل نہیں کرتا؟ پہلے کہہ چکا تو اس میں بولنے کی صلاحیت ہے. اگر جواب نقل کر دے گا تو اصول ٹوٹ جائے گا نا. حدیث پیغمبر کو کہا گیا ہے اپنے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے. حد ہوتی ہے طالب علمان جہالت کی. بیوقوف حدیث پیغمبر کو تو نہ کھاتا، جملہ غلط نقل کر دیا. اچھا طالب علمان کہتے ہیں برے لوگوں کو سزا ملتی ہے قبر میں. کیا قبر میں سزا و جزا ملتی ہے؟ طالب علمان کہتے ہیں ہاں برے لوگوں کو سزا و جزا ملتی ہے. برے لوگوں کو سزا ملتی ہے، نیکوں کو جزا ملتی ہے. پھر سوال، کیا قبر والے کی چیخ و پکار انسان سنتا ہے؟ بول نہیں سکتا مردہ، چیخ سکتا ہے. حضرت بول نہیں سکتا، چیخ سکتا ہے. کیوں؟ جوتیاں لگنی ہے تو آواز، تم نے چیخنا ہے تو آواز آنی ہے نا. کہتے ہیں مردے کی چیخ و پکار انسان اور جنوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے. 170 پہ کہا گیا کہ مردہ سنتا بھی نہیں مردہ بولتا بھی. بولیے نا، مردہ سنتا بھی نہیں مردہ بولتا بھی. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں چیخ سکتا ہے. چیخ، میں کہتا ہوں طالب علمان ہم نے بولنا ہے تو نے چیخنا ہے. نہیں سمجھے؟ ہم نے بولنا ہے تم نے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. تم اٹھاؤ بخاری کو، اٹھا کر دیکھو. باب ان المیت یسمع خفق النعال، اس کے تحت امام بخاری حدیث لائے نا. وہ حدیث میں بات پھر لمبی ہو جاتی ہے. حدیث امام بخاری لائے، انس فرماتے رضی اللہ عنہ حدیث لائے. کہتے جب مردہ جواب نہیں دیتا نا تو فرشتے قبر میں ٹھکائی کرتے ہیں. فرشتے قبر میں، توجہ رکھنا، فرشتے قبر میں اور کیا مارتے ہیں؟ کہتا ہے بمطرقۃ من حدید بین اذنیہ، کن پٹی پہ لوہے کے ہتھوڑے مارتے ہیں. یسمع، پھر یہ چیختا ہے فیصیح صیحۃ، پھر یہ چیختا ہے یسمع من یلیہا الا ثقلین، جن اور انسان کے علاوہ ہر کوئی چیخ کو سنتا ہے. فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں، ساتھ زبان سے جملہ کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا. لفظ یاد رکھو، کل بخاری کا حاشیہ دیکھ لینا. لا دریتا ولا، بولیے لا دریتا ولا. یہ لا دریتا ولا تلیتا کا معنی کیا ہے؟ علامہ کرمانی کہتے ہیں لا علمت بنفسک بالاستدلال ولا اتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون. نہ مجتہد تھا نہ مقلد تھا، غیر مقلد تھا. بخاری کی روایت کہتی ہے غیر مقلد کو تھوڑے پڑھنے ہیں، اس نے چیخنا ہے. اس لیے طالب علمان کہتے ہیں بول تو نہیں سکتا چیخ سکتا ہے. بول تو نہیں سکتا چیخ سکتا ہے. کلمے کی آواز نہیں سنتا، جوتیوں کی آواز سن سکتا ہے. جوتیاں تیرا مقدر، چیخنا تیرا مقدر، سلام سننا ہمارا مقدر، اور فرشتوں کو صحیح جواب دینا ہمارا مقدر. اللہ ہمارا مقدر ہمیں دے دے، اللہ تیرا مقدر تجھے دے دے. بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے پاس عقائد بھی ہیں، ہمارے پاس مسائل بھی ہیں، ہمارے پاس طریقت اور تصوف بھی ہے. یہ بڑی میں نے مختصر سی گفتگو کی ہے. انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی کبھی تفصیلاً موقع تفصیلاً. ابھی تو بہت سارے عقائد باقی ہیں، میں تو صرف ایک عقیدے پر بحث کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بات کہنی بہت ضروری ہوتی ہے. اس لیے میں ساتھ ان باتوں کو لاتا ہوں. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتا ہے حنیف قریشی بہت بکواس کرتا ہے. میں نے کہہ دیا نا اس کو بکواس کرنا ہے تو میں کہتا ہوں تم اس کا چیلنج قبول کرو نا. مناظرہ تم نے تھوڑا کرنا ہے، مناظرہ تو ہم نے کرنا ہے. تم اس کا چیلنج قبول تو کرو. میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں صرف تم نے چیلنج قبول کرنا ہے، لیکن وہ آنے کا نام ہرگز نہیں لے گا. تم آزما کر تو دیکھو. حنیف قریشی گیا وہاں پہ مانسیرے میں
نے وہاں جا کر علماء سے بات کی ہے، کشمیر گیا میں نے وہاں جا کر بات کی ہے، میں نے ہری پور میں بات کی ہے، میں نے پنڈی میں بات کی ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں میں اس کے گھر جا کر تو قبول نہیں کر سکتا نا، یہ تو آپ کا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے نا۔ آپ کریں انشاءاللہ العزیز۔ اتحاد اہل سنت والجماعت کی ٹیم میرے اللہ نے چاہا مناظرے کے لیے پہنچے گی اور یہ باطل دوڑے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ احمد سعید کی آواز کی وجہ سے کیسٹ سنتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ ارے آواز کی وجہ سے کیسٹ مت سنو، یہ ایسے ہی ہے جیسے فرحت ہاشمی کی آواز کی وجہ سے لوگ قرآن سنتے ہیں، فرحت ہاشمی کی آواز کی وجہ سے لوگ اس کا دین سنتے ہیں۔ آواز کی وجہ سے یہ گناہ مت کرو، اس کی آواز کون سی مسلمانوں مراسیوں والی آواز ہے، اس آواز میں تو قرآن پڑھنا ہی جرم ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اقرؤ بلحون العرب، عربی لہجے میں قرآن پڑھو۔ عربی لہجے کا معنی کیا ہے؟ میں ایک جگہ پر گیا نا تو مجھے پانی پتی قاری بڑا پریشان تھا، مجھے کہتا مولانا بڑے پریشان ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں، میں تو پانی پتیوں کو بھی مانتا ہوں، مصریوں کو مانتا ہوں، میں تو سب کا دفاع کرتا ہوں نا۔ پانی پتی کہتے ہیں جی بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا مجھے مصری قاری کہتا ہے کہ تم قرآن لہجہ خلاف حدیث ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے اقرؤ بلحون العرب، عربی لہجے میں قرآن پڑھو۔ تمہارا تو عربی لہجہ نہیں ہے، ہم کیا جواب دیں؟ میں نے کہا بھائی جواب بہت آسان ہے، لہن عرب سے مراد یہ طرز نہیں ہے، لہجے عرب سے مراد ہے قرآن کو تجوید اور مخارج سے ادا کرنا۔ لہجہ پانی پتی ہو تو بھی ٹھیک ہے اور لہجہ عربی ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ لہن عرب سے مراد کیا ہے؟ اس کو قواعد کے ساتھ ادا کرنا، قواعد ہو تو ٹھیک ہے، اور یہ چتروڑی نہ عربی لہجہ نہ قواعد، مراسیوں کی زبان۔ اور یہ مراسی میں نہیں کہتا، مولانا عبد الخالق رحمانی صاحب سے پوچھو، مولانا جنگوی فرماتے ہیں اپنے عقائد پر پختگی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تعلق مشائخ اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے، ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں، دلیل آئے تو بھی قبول کرتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ہم مشائخ پر پورا اعتماد کرتے ہیں۔ میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے، اکابر پر اعتماد کرو، مشائخ پر اعتماد کرو۔ مجھ جیسے نوجوان کوئی اور نوجوان آتے اور جاتے رہتے ہیں، اپنے اکابر کا دامن مت چھوڑنا۔ اکابر کا دامن چھوڑو گے اللہ گواہ ہے دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے اکابر کے ساتھ رکھے، اللہ ہمیں آخرت میں اپنے اکابر کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔